یؤمن باللہ ورسولہ کہ امت رسول پاک کی ہر بات پر ایمان لائے، نبی کریم کی ہر بات، اور بغیر حیل و حجت کے ایمان لائے، بغیر حیل و حجت کے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا، بطور اعزاز کے۔ ہمارے ہاں نا بہت بحث ہوتی ہے، بہت، ہم حکمت پوچھنا چاہتے ہیں لیکن غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے تھے۔ بطور اعزاز نبی پاک نے بیان کیا، فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا نا اس نے دلیل مانگی ہے، یہ میرا ابو بکر ہے۔ جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا تو دلیل نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور کی ہر بات پر یقین، آنکھیں بند کر، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا الجھاؤ اس لیے زیادہ پیدا ہوا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت بہت زیادہ ہے۔ صحابہ اس موقع پر بھی یقین کرتے تھے جہاں بظاہر لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ پڑھیے بخاری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پر پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی تھی، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، تو محبوب نے فرمایا تم نے ایک باندھا، میں نے تو دو باندھے ہوئے۔ غربت تھی، پریشانی تھی، اور مسلمان دفاعی محاذ پہ تھے، کفار نے حملہ کر دیا، لیکن ان کے یقین کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، ہم اس کو توڑنا چاہتے تھے تو ٹوٹتی نہیں تھی، اور جب ہم سے مشکل حل نہیں ہوتی تھی تو پھر ہم مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہیں ٹوٹتی، مہربانی فرمائے۔ تو محبوب نے فرمایا کدال مجھے دو نا، لاؤ نا میرے ہاتھ میں۔ اللہ کرے آج ہمارے بچے بھی جفا کش ہو جائیں۔ ہاں حضور دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میری اولاد کو زیادہ پیسے نہ دینا، ان کو بقدر ضرورت روزی دینا۔ یہ جب سے پیروں کے بچے شہزادے پیر زادے کروڑوں اربوں خربوں آیا ہے تو وہ تو بیچارے ٹیشو نہیں اپنے ہاتھ سے اٹھاتے، وہ باقی کام کیسے کریں؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں۔ حضور اگر دست مبارک میں قرآن پاک اٹھاتے تھے تو وقت پڑنے پر تلوار بھی اٹھاتے تھے، اور محبوب کریم اپنے دست مبارک میں کدال بھی اٹھاتے تھے، محنت بھی فرماتے تھے۔ کیا کہا تھا کسی شاعر نے؟ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا، مثال دے رہا ہوں، چٹان تھی۔ اب ذرا بات کے پس منظر میں جائیے گا اور صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، پوزیشن یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کافر آ گئے ہیں، ہم دفاعی محاذ پہ۔ پر جب حضور علیہ السلام نعرے لگاتے تو ہمارا یقین، حضور کا عزم، روشنی، وہ میری ملت کا جوان ڈرا ہوا سہما ہوا، وہ کہتا ہے جی وہ میں نا، ایک ہمارے کالم نویس ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک دن کالم لکھا، تھوڑا تھوڑا میرا بھی لکھنے لکھانے سے ربط رہتا ہے۔ انہوں نے لکھا تو انہوں نے نا ایک بات بڑی عجیب لکھ دی، کہنے لگے جی وہ ایک گاؤں میں نا مثال دی لکھتے لکھتے، گاؤں میں نا ایک چودھری فوت ہو گیا، تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھنے لگا اماں اب کون چودھری بنے گا؟ اماں کہنے لگی اس کا بیٹا۔ تو اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ تو اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ تو اماں کہنے لگی پتر سارا گاؤں مر جائے تو نہیں چودھری بن سکتا، چودھری اسی خاندان سے بنے گا۔ تو یہ کالم لکھ کے انہوں نے لکھا کہ چند خاندانوں کا قبضہ ہے، چودھری نہیں بن سکتے۔ میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی ہے، یہ آپ کو کس نے کہا غریب کا بچہ نہیں چودھری بن سکتا؟ یہ غلط بات ہے، اب آپ قوم کے بچوں کو مایوس کر رہے ہیں، یہ آپ نے کتنی عجیب بات لکھی۔ میں نے تو دیکھا ہے چودھری کا بچہ اگر صرف میٹرک پاس کرے تو وہ کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے، اور غریب کا بچہ اگر پڑھ لکھ کے مقابلے کا امتحان پاس کر لے تو وہ کئی دفعہ ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھی بھرتی ہو جاتا ہے۔ چودھری کے بچے کو سلوٹ مارنی پڑتی ہے، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ قوم میں مایوسیاں نہ پھیلاؤ، یہ تمہیں کس نے کہا؟
آپ بچوں کو قابل بنائیں، وہ محنت کریں، کیوں نہیں بن سکتے؟ سارا کچھ بنیں گے، قابل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پہلی ضرب لگائی چٹان پہ، پہلی، اور حضور نے جب اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا مارا نا، کدال ماری، تو صحابہ کہتے ہیں کہ روشنی نکلی اس میں سے. جب آپ پتھر پہ کوئی چیز مارتے تو چمک نکلتی ہے نا، کہتے روشنی نکلی. تو حضور کے لفظ پتہ کیا، فتح بھی مکہ بھی نہیں ہوا، اور حضور فرمانے لگے اوتی تو مفاتح الیمن، لو بھائی رب نے ملک یمن کی فتح بھی مجھے عطا کر دی. آ گئی کنجیاں یمن کی بھی، کنجیاں آ گئی. صحابہ نعرے لگا رہے، نعرے لگا، یقین دیکھو ان کا. حضور نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی ایران بھی ہمارا. تین ضربیں لگائی تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں لوگ نعرے لگا رہے تھے. ایک شخص بیچ میں سے بولا، کہنے لگا، یہ لفظ بخاری کے نہیں، یہ کنز المال کے. بولا اور بول کے کہنے لگا فتح تو مکہ بھی نہیں ہوا، اور تم یمن کے اور ایران کے اور شام کے فتح ہونے پہ نعرے لگا رہے ہو. تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اسے کہا چپ کر جا، اگر تو اور میں زندہ رہے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے محبوب جو کہتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے. ذرا وقت تو آنے دیں نا، بات کو سمجھے. ہمارے ہاں نا وہ جو کچے پکے پروگرام ہے نا، ہمارے کچے پکے، ناراض تو نہیں ہو گیا وہ کچے پکے ارادے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ممکن ہے کہ نہیں. اقبال کہنے لگے سنو تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری یہ بے یقینی. یہ جو سویرے کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام، پہلے یقین ایمان تو پختہ کر، پکی باتیں کر. اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ علاقے فتح ہوئے، اور جب وہ فتح ہو رہے تھے نا تو میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور وہ منظر بھی تھا جو خندق میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا.